وہ دور تھا کہ جب جرنلزم اور پرنٹ میڈیا بہت عروج پہ تھا. نوجوان کیسے جو ہے یہ ادب کا اور روکھا سوکھا کام کر رہا ہے. کہ آج کا جو دور ہے اس کے اندر تو آپ کسی نوجوان کو دیکھ کر یہ باور ہی نہیں کر سکتے یا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ اس کا شعری ذوق کیسا ہے یا سخن کا ذوق کیسا ہے. آپ جتنے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں وہ والنٹیئر بیسس پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. کیا چیز ہے جو موٹیویشن کو برقرار رکھتی ہے؟ اور اقامت دین بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اسلاف نے تو وہ کام کیا ہے، اس کے نتیجے کے اندر تو ہاتھی اور چوٹی والی بات ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف 10 لوگوں کی ٹیم میں مینیج کر رہے ہیں. ویسے تو 10 بجے تک ہے، لیکن وہ 10 سے 12 ہوتے ہیں، 12 سے رات کے 2 ہوتے ہیں، اور پھر وہی پہر کہاں تک جائے. بچوں میں ادب کے حوالے سے حال کیا دیکھ رہے ہیں آپ اور مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا رسالہ ہے ریڈرز ڈائجسٹ. پچھلے سال خبر آئی وہ بند ہو گیا. ریڈرز کی تعداد کم ہوئی ہے، یہ دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور رسالے کی تعداد سب سے زیادہ. سچی بات یہ کہ ادب کبھی بھی کاروباری نہیں ہو سکتا. ملینیلز ہیں وہ جین زی کو مستقل اس بات کا احساس دلانا چاہ رہے تھے کہ تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. انور مقصود صاحب، ان سے جب ہم نے وقت لیا، ہم پہنچے آدھا گھنٹے لیٹ، ہم نے معذرت کی تو کیا کہنے لگے کہ یار تم جو کام کر رہے ہو بہت اعلیٰ کام ہے، کرتے رہو، میں چاہتا ہوں ساتھی سب کا ساتھی بنے. جب دنیا پوری کی پوری فزیکل لٹریچر سے جو ہے وہ ڈیجیٹل لٹریچر کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم 2 زبانوں میں نکلتے ہیں، یہ ملک کا پہلا رسالہ. ہم اردو میں بھی چھپتے ہیں، ہم سندھی میں بھی چھپتے ہیں. اے آئی کا جو استعمال ہے یا اس سے لوگ لکھوا کے دے رہے ہیں، اس کو کس جگہ اس کی پوزیشننگ کریں گے آپ؟ مصنوعی ذہانت ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر انسانی ذہانت بھی ضروری ہے. تو گلوبل کینوس میں تو آج سب سے امپورٹنٹ بچوں کے لیے کارٹون ہے اور ان کی نظریاتی ترویج ہے. والدین اپنے بچے کے لیے پریشان ہے کہ اسکرین ٹائم بہت ہو گیا ہے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر ہم نے ایک آپشن اور بھی رکھنا ہے، وہ گیمنگ سے. رسالے کے اندر سرگرمی بھی صورت میں تھے، ان کو ہم نے گیم کی شکل دے کر اس ایپ کے اندر رکھنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مارکیٹ بہت زیادہ براڈڈ ہے، بس یہ کہ تھوڑا سا وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے، کانٹینٹ زیادہ ہونا چاہیے اور وسائل ہونے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو دی سولوشن پوڈ کاسٹ. اس وقت جب ہم دنیا میں کہیں بھی نظر دوڑاتے ہیں تو دکھتا یہ ہے کہ نوجوان نسل بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہی ہے، چاہے پھر وہ سیاسی میدان ہو، علمی میدان ہو یا مزاحمت کا میدان ہو. اسی طریقے سے بہت سارے کارناموں میں ایک کارنامہ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے سر انجام ہوتا آ رہا ہے، اور اس کو چلانے والے، اس کو آگے لے کر بڑھنے والے ہمیشہ نوجوان ہیں. اس وقت بھی جو اس پورے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی نوجوان ہیں، اور میں بات کر رہا ہوں پاکستان کا بہت پرانا اور ایک بہترین رسالہ، ساتھی رسالہ. اس کے مدیر محترم اویس منیر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ نوجوان کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر ایسی تمام سرگرمیوں کو مینیج کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں اویس؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ وقت نکالا، اور جیسا میں نے تعارف کرایا کہ ظاہر ہے ہمارے لیے ایک حیرانی کا سبب بھی ہوتا ہے اور ایک فخر کا سبب بھی ہوتا ہے کہ جب دنیا کے اندر ایک ایسا دور چل رہا تھا کہ جو ملینیلز ہیں وہ جین زی کو مستقل اس بات کا احساس دلانا چاہ رہے تھے کہ تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. اس دور کے اندر ہم نے مزاحمت کی تحریک دیکھی تو اس کو لیڈ کرنے والے جین زی دیکھے، سیاسی تحریک دیکھی تو وہاں بھی جین زی، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اپنی سطح پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو اویس، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا مصروفیات ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ساری چیزوں کو چلاتے ہیں؟ نام میرا محمد اویس منیر ہے اور میں وکالت کا طالب علم ہوں، BA LLB کر رہا ہوں، آخری سالوں میں ہوں. اور تعلیمی مصروفیات ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل دنیا میں ایک لا فرم ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہوں. زبردست. اور اس کے علاوہ پھر ماہنامہ ساتھی جو آپ نے تعارف کروایا ہے اس کے اندر بطور مدیر ذمہ داری ہے، جو فروری 2025 میں ذمہ داری لگی ہے، اور تاحال اس کا مدیر ہوں. اور بس مصروفیات یہ ہوتی ہے کہ صبح اکیڈمیاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کلاسز کو کرٹیل کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہماری کورٹ کی پریکٹس ہوتی ہے، اور پھر لا فرم ہے، اور پھر ساتھی ہے. تو سمجھ لیں صبح سے رات، رات سے صبح یہ مصروفیت چل رہی ہوتی ہے. زبردست روٹین ہے، اور بہرحال آئیڈیل روٹین ہے، لوگ اس طریقے سے جو ہے اس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں. لیکن اویس، جو آپ نے مدیر کا لفظ استعمال کیا تو یہ لفظ ہی جو ہے بہت پرانا لگتا ہے ذہن میں نا، اور جب ادارت یا مدیر یا ایڈیٹوریل بورڈ کی بات آتی ہے تو خیال میں ایک بزرگ آدمی آتا ہے، اس کے آگے ٹیبل ہوتی ہے، اس پہ بہت سارے جو ہے کاغذوں کے ڈھیر ہوتے ہیں اور وہ لکھانے کا کام کر رہا ہوں. تو اس ایسے منظر نامے کے ساتھ جو ہے ہم تصور کرتے ہیں ایک مدیر کو یا جو ادب کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایک نوجوان یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اور آپ کا جو میگزین ہے ساتھی رسالہ، وہ پچھلے تقریباً
45 سے زائد سال ہو چکے ہیں جو اپنی جو ہے وہ کام کر رہا ہے, تو کس طریقے سے یہ پورا اسٹرکچر ہے اور کس طریقے سے کام شروع ہوا؟ یار سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو استقامت دیتا ہے کام کرنے کے, تمام ایسے وسائل مہیا کرتا ہے, اس کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. مانامہ ساتھی کا تعارف یہ کہ 1977 کے اندر کچھ نوجوان ملے آپس میں, اور ایک تحریک ہے اسلامی جمع طلبہ, اس کے کچھ نوجوان ملے اور انہوں نے ایک پروجیکٹ اسلامک سوسائٹی فار چلڈرن ہابیز کے تحت رسالے کی ابتدا کا ایک بیڑا اٹھایا. کیونکہ وہ دور تھا کہ جب جرنلزم اور پرنٹ میڈیا بہت عروج پہ تھا, اور یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان جو ہے نیا 2 ٹکڑے ہوا تھا, نیا دستور بنا تھا, اور اس کے بعد تمام معاملات چل رہے تھے. تو اس دور کے اندر بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ جب ایک طرف جو بائیں طبقہ ہے, بایا ونگ ہے, لیفٹ ونگ ہے, اس نے جتنا بھر کر بچوں کے ادب کے اندر, عام ادب کے اندر, شعری اور نثری ادب کے اندر کام کیا ہوا ہے, اس کے اندر دائیں بازو والے بالکل بھی اس محاذ کے اندر موجود نہیں تھے. تو وہاں پر ضرورت محسوس سمجھی گئی کہ اس پر جو ہے جو نظریاتی لوگ ہیں, جو خدا اور اس کے رسول کی جانب بلانے والے لوگ ہیں, اور سسٹم کے اندر اس دین اور اقامت دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں, اس کو بچوں کے ادب کے ذریعے ترویج اور پروان چڑھائی جا سکے. تو اس مقصد کے تحت رسالہ ساتھی کو وجود میں لایا گیا. اگست 1977 پہلا رسالہ نکالا گیا, اس کے بانی مدیر کلیم چغتائی صاحب تھے. تو 1977 سے جو چراغ جلا ہے اور الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ چونکہ ایک طلبہ تنظیم اسلامی جمع طلبہ اس کو لیڈ کرتی ہے اور اس کے تمام معاملات دیکھ رہی ہوتی ہے, تو وہ چونکہ طلبہ تنظیم ہے تو اس کے تمام معاملات بھلے وہ انتظامی ہوں, بھلے وہ بطور مدیر کے ہوں, ادارت کے ہوں, سرکولیشن کے ہوں, اشتہارات کے ہوں, یا کوئی بھی ہوں, الف سے لے کے یہ تک نوجوان دیکھتے ہیں, نوجوان کرتے ہیں, اور نوجوان ہی ہر طریقے سے مینیج کرتے ہیں. بلکہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے, کچھ عرصے پہلے ایک بچوں کے ادب کا بہت بڑا رسالہ ہے, اس کے مدیر سے ملاقات ہوئی تو وہ مذاقاً کہنے لگے کہ یار میں اپنی جاب چھوڑنا چاہتا ہوں, ساتھی میں آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا ہے کہ یار تم لوگ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر سال ٹیم تبدیل ہوتی ہے, اور ہر سال نئی ٹیم آتی ہے. اصولاً کسی آرگنائزیشن کے اندر نئی ٹیم آئے نا تو آرگنائزیشن یا تو بہت آگے چلے جاتی ہے یا تباہ ہو جاتی ہے, اور آگے جانے والا معاملہ بھی 1-2-3 سال بعد ہی ہوتا ہے, 1-2-3 سال تک ہی ہوتا ہے, اور ایک عرصے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے ادارہ تباہ ہو گیا ہے. تو ہم لوگ کا پتہ نہیں کیا ہے کہ ہر بار نئی ٹیم آتی ہے, نئے آئیڈیاز لاتی ہے اور تباہی مچا کے چلے جاتی ہے, اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. یعنی کمپٹیشن کا بار ایسا رکھ دیا الحمدللہ مانامہ ساتھی کے ان متعلقین اور سابقین نے کہ جس نے پھر جو ہے مانامہ ساتھی کا نام بھی اسی طرح روشن بحال رکھا ہے. ایک سوال جو اس کے آغاز میں پوچھا تھا وہ رہ گیا کہ ایک نوجوان کو تصور نہیں کر پاتے ہم یہ کام کرتے ہوئے, تو نوجوان کیسے جو ہے یہ ادب کا اور روکھا سوکھا کام کر رہا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے, کیونکہ آج کا جو دور ہے اس کے اندر تو آپ کسی نوجوان کو دیکھ کر یہ باور ہی نہیں کر سکتے یا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ اس کا شعری ذوق کیسا ہے یا سخن کا ذوق کیسا ہے. ہاں, اس کے اندر مانامہ ساتھی کے جو حاضرین ہیں, جیسے ہماری ٹیم ہے 10 افراد کی ٹیم ہے, تو اس کے اندر ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف رسالہ نکالتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہم تربیت کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم ساتھ ساتھ نوجوان قلم کران ہیں یا نوجوان ایسے افراد ہیں, اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ادب کے اندر کہیں نہ کہیں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, ان کے لیے ورک شاپ کا بندوبست کرتے ہیں, ان کے لیے ایسے تمام سلسلوں کا نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں جس سے اس کی آبیاری ہو, اس کے جو اسکل سے پروان چڑھیں. یہ کہہ لیں کہ ایک شارپ آئے رکھتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ جو ہمارے مائنڈ سیٹ کے ہوں, جو ہمارے جیسا ذوق رکھتے ہوں, اور تھوڑا سا کہہ لیں کہ سنجیدہ مزاج رکھتے ہوں, تھوڑا سا اگر عام زبان کہیں کہ بوریت والا جو ہے, ایک بور آدمی تصور کیا جا سکتا ہے. بس یہ کہ چونکہ نوجوان اور نوجوانی کے اندر شوق تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, چنچل پن ہوتا ہے, بٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے جب صحبت میں بٹھاتے ہیں تو صحبت کا رنگ کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے, شوق چنچل تھے, لیکن ہمیں جن لوگوں کا ساتھ میسر ہوا, جن کے ساتھ ہم بیٹھے, تو تھوڑا بہت طبیعت کے اندر جو ہے اعتدال اور ٹھہراؤ آ گیا. آپ لوگ کا ادارہ ہے ساتھی, صحیح ہے, ادارے کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, کچھ کا ذکر تو آپ نے بھی کیا, مارکیٹنگ, سرکولیشن, آئی ٹی اور پھر ایڈیٹوریل بورڈ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف 10 لوگوں کی ٹیم میں مینیج کر رہے ہیں, کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں, اور کیا پروسیس ہوتا ہے دن کے اندر, کس طریقے سے ادارے کو کتنا وقت دیتے ہیں, اور مہینے کے اندر آپ لوگ کی کتنی جو ہے وہ پروڈکشن ہوتی ہے, کتنی پبلیکیشن ہوتی ہے, اور کس طریقے سے کیا ترتیب ہوتی ہے اس میں؟ ساتھی کو ہم نے 3 ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کیا ہوا ہے. بیسیکلی 3 ڈپارٹمنٹ ہے. ایک ہے ایڈیٹوریل کا ڈپارٹمنٹ, شعبہ ادارہ جسے ہم کہتے ہیں, اور دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ آئی ٹی, جس کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں, بھلے وہ میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو. اور تیسری چیز ہے شعبہ
اشتہارات اور سرکولیشن. تو یہ 3 شعبہ جات ہیں. شعبہ ایڈیٹوریل کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ رسالے کی ترتیب و تزئین کا کام سر انجام دیتا ہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ شعبہ آئی ٹی جو ہے وہ تمام انفارمیشن ٹیکنالوجی کے معاملات سر انجام دیتا ہے, جبکہ شعبہ سرکولیشن اور اشتہارات جو ہے ساتھی کے اندر چھپنے والے اشتہارات, ساتھی کی مارکیٹنگ اور ساتھی کی سرکولیشن, ساتھی کی کھپت اور مارکیٹ کے اندر کس طرح اس کی اویلیبلٹی کو یقینی بنائی جا سکے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم عموماً یہ کرتے ہیں چونکہ ہم سارے طالب علم ہوتے ہیں, سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یعنی صبح کا وقت, صبح سے شام کا وقت جو ہے وہ یونیورسٹیز میں کالجز کے اندر گزرتا ہے, اور شام کے بعد کا جو وقت ہے یعنی 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک, ویسے تو 10 بجے تک ہے لیکن وہ 10 سے 12 ہوتا ہے, 12 سے رات کے 2 ہوتے ہیں, اور پھر کوئی پہر کہاں تک جائے کبھی کوئی بہت بڑا کام ہے اس کو مینیج کرنا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ 5 بجے کے بعد کا جو وقت ہے وہ ساتھی کو ہم دیتے ہیں. تو روزانہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو تعلیمی مصروفیات ہے, ساتھ میں کچھ نہ کچھ جو پریکٹیکل مصروفیات ہے وہ, اور اس کے بعد پھر ساتھی کی مصروفیات ہے. اس طرح ہم ہفتے کے 6 دن دے رہے ہوتے ہیں ساتھی کے اندر, شام 5 بجے سے اور رات 10 بجے تک. تو اس طرح ہمارے دن کا ایک پورا جو اسکیڈول وہ ترتیب دیا جاتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے 3 شعبے جات ہیں, یہ 3 اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں, اور پھر اس طریقے سے ہمارا کام سر انجام دیا جاتا ہے عمومی طور پر. یار مجھے جتنا علم ہے اور جو ہے, اور میں نے آغاز میں بھی بتایا کہ آپ جتنے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں وہ والنٹیئر بیسس پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, یعنی کچھ پے بھی نہیں مل رہی. تو دن میں تعلیم کے بعد بندے کی ویسی ہمت ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے اس کام کو دے رہا ہے. تو کیا چیز ہے جو موٹیویشن کو برقرار رکھتی ہے؟ یار یہ تمام چیزیں تو اسلامی جمعیت طلبہ کا اعجاز ہے. یہ اس نے جو ہے ہم جیسے نوجوانوں کے اندر انویسٹمنٹ کی, ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں اقامت دین کا جذبہ اور کہیں نہ کہیں اس کے لیے تڑپ آئی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بھی آگے لے کے جائیں. تو بس وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم وقت کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار کسی طرح دے دیں, کیونکہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نوجوانی کی عبادت قبول کرتا ہے, اور اقامت دین بھی ایک عبادت ہے. تو ہم عبادت سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں, اور دن کا چھوٹا سا وقت ہے وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو انتہائی ایکسیسیبل وقت ہے, جو نوجوان جو ہے ہوٹلوں کے اندر یا آرام کرتے ہوئے اس طرح گزارتے ہیں, ہم چھوٹا سا وقت یہاں دے دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر کچھ تھوڑی بہت چیزیں ایسی ہوں کہ جو ہم پیش کر سکیں, پریزنٹیبل ہو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگی شاید کہیں نہ کہیں جو ہم تھوڑا سا دے دیتے ہیں. تو سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ایسی کوئی تربیت کی ہے ہماری, تو اس کے نتیجے کے اندر ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ والنٹری اور ذراکرانہ طور پر الف سے لے کے تک تمام چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے, بلکہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ حرارت فیل ہوتی ہے جب ہم اس کاز کے اندر سامنے آتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اسلاف نے تو وہ کام کیا ہے, اس کے نتیجے کے اندر تو ہاتھی اور چوٹی والی بات ہے. یار مسئلہ یہ ہے کہ اس بستی کے لوگوں میں نہیں میچ ہو رہے لگ رہا ہے ہم لوگ نا, کیونکہ دیکھیں میں بہت بنیادی, ایک تو پیسوں کی کوئی آپ لوگ کو جو ہے وہ میں کہوں کہ ایک بندے کی موٹیویشن ہو یار پیسے ملیں گے, وہ بھی نہیں مل رہے. پھر دوسری چیز یہ ہے آج ایک نوجوان کی شخصیت سے نہیں میل کھاتی نا یہ والا کام, کوئی اور کام کرے چلیں ایکٹیویزم ہے تو نوجوان کی شخصیت سے میل کھاتی, یہ کام میل نہیں کھاتا. اور مجھے اسی دوران جو ہے نا وہ یہ بھی یاد آیا کہ ہم نے یہیں پہ پوڈ کاسٹ کیا سلیم منصور خالد صاحب کا, ماہنامہ ترجمان القرآن کے مدیر ہیں اس وقت وہ جو ہے نا, اور سالوں سے ادارت کا, تحریر کا, تصنیف کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے واقعہ سنایا, بول رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ نوجوان تھا اور ہم دیکھ رہے تھے, تو وہ اخبار لے کے بیٹھا ہوا تھا, اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اخبار کیسے پڑھا جائے گا. تو ظاہر ہے ان جو مقصد تھا بتانا, وہ جین زی کو مخاطب کر رہے تھے, انہیں جین زی میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں, انہیں جین زی میں ہم سب شامل ہو رہے ہیں. تو وہ جو جین زی کے اندر آپ لوگ کا شمار ہو رہا ہے, لیکن کام آپ لوگ اس کے الٹ کر رہے ہیں. تو پہلے تو میں یہ بھی اب جاننا چاہوں گا کہ کیا موجودہ بچوں کے اندر اور نوجوانوں میں ادب کا ذوق بچا بھی ہے, لوگ پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں, یا آپ لوگ بس چھاپتے رہتے ہیں اور کوئی پڑھنے والا نہیں ہے اس کا قاری؟ یار اصل میں مارکیٹ تو سیچوریٹڈ ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ نوجوانوں کی بات کر لیں, دنیا میں ہائیسٹ نوجوان جو ہے پاکستان میں پائے جاتے ہیں, یہ اظہر من الشمس ہے. مگر یہ بھی بات درست ہے کہ کروڑوں کی بستی کے اندر چند ہزار نوجوان ایسے بھی ہیں جن کے اندر کہیں نہ کہیں سے سخن کا, ادب کا ذوق موجود ہے. وہ جینزی تو ہیں, ان کے اندر حرارت بھی ویسی ہے, وہ اسی طریقے سے نوجوانی کے تمام شوخیاں, نوجوانی کی تمام شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی دین ہے, ان کے ساتھ وابستہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ادب کے اندر وہ ذوق رکھتے ہیں. کچھ ہم ہو گئے, کچھ ہمارے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شاید اس طرح لائم لائٹ پہ نہیں آتے. ہمیں تو جمعیت نے اس پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا, ورنہ تو ہم اس لائق بھی نہیں تھے. تو خیر ایسے نوجوان موجود ہیں,
اور ایسی فیملیز موجود ہیں, ایسے گھرانے موجود ہیں جو ادب کے اندر, جو سخن کے اندر, اور جو جنزی ہوتے ہوئے بھی ایسا ذوق رکھتے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. جبھی ہم ان کی مدد سے رسالہ نکال رہے ہوتے ہیں. اور ہم مزے کی بات یہ ہے کہ نہ صرف ہماری ٹیم ینگ ہے, ہماری ٹیم ساری ینگ ہے, سب اسٹوڈنٹس ہیں, بلکہ ساتھ ساتھ ہمارا جو حلقہ قلم کار ہے یا جو لکھاری ہیں, رائٹرز ہیں, رائٹرز کہہ لیتے ہیں, وہ بھی اس کی بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے, مطلب انہوں نے بھی شروعات اس طرح کی جس طرح عام طور پہ ہوتے ہیں کہ بھائی جو عام عمومی کہانیاں ہوتی ہیں نا کہ شادی ہوئی, یہ ہوئی, یہ ہوا, اس نے اس کو مارا, اس کو مارا, شروعات وہیں سے کی. صحیح ہے. مگر چونکہ ہمارے ساتھ جڑے رہے, اور ساتھی کا کام صرف یہ نہیں کہ چھاپے, ساتھی ساتھ میں نرش بھی کرتا ہے, اس کی تربیت بھی کرتا ہے اور اس کی آبیاری بھی کرتا ہے. تو بہت سے ایسے بھی رائٹر ہیں کہ مجھے تو خیر ساتھی میں آئے 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. ایسا بھی ہوا کہ جب میں ساتھی آیا تھا تو وہ رائٹر بھی لکھنا شروع ہوئے تھے. صحیح. اور میں نے ان کی رائٹنگ کو دیکھا تھا کہ وہ جو ہے الف اور بے تک ہی پہنچے تھے. لکھاری اور قلم کاران کی ایک صنف میں بات کروں تو اس طرح ہی لکھتے تھے. اور اب میں جب دیکھتا ہوں تو وہ ملک کے تمام اخبارات اور رسائل میں چھپ رہے ہیں, بلکہ کتابیں بھی آ چکی ہیں, زبردست. 2-3 کتابیں آ چکی ہیں. تو ساتھی کا ایک بہت بڑا اعجاز یہ ہے, اور بالعموم اگر میں کہوں تو جمعیت کا ایک اعجاز یہ ہے کہ اس نے نہ صرف میدان کے اندر موجود خلا کو پر کیا ہے, بلکہ ساتھ ساتھ آبیاری بھی کی ہے, تاکہ جب یہ لوگ جائیں, فراغت ہو جائے, تو نئی ٹیم آ سکے, نئے لوگ, نئے رکاب جو ہیں جگہ ریپلیس کر سکیں اور وہاں پر اپنا جو ہے کام سر انجام دے سکیں. اچھا, دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ادب کا معاملہ ظاہر ہے اس وقت تو بہت زیادہ زوال پذیر ہے, اور یہ جو ہے ایوریج کے طور پہ دیکھیں تو نیچے ہی جا رہا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ دنیا بھر میں ہے. صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا بہت بڑا اخبار, یا کہہ رہے ہیں سب سے بڑا رسالہ ہے ریڈرس ڈائجسٹ, برطانیہ کا سب سے بڑا رسالہ ہے, وہ شاید 100 سال کے عرصے سے وہ نکل رہا تھا. پچھلے سال خبر آئی وہ بند ہو گیا, اور اسی وجہ سے کہ لوگ پڑھ نہیں رہے, اسی وجہ سے ریڈرز کی تعداد کم ہوئی ہے, یہ دنیا نے تسلیم کیا ہے, اور رسالے کی تعداد سب سے زیادہ. اچھا, پھر ایک معاملہ یہ ہے ادب کے ساتھ جو ہے نا, ادب کے مختلف پیراڈائم ہیں. ٹھیک ہے, ادب کے اندر ایک تو ہے کہ پرنٹ میڈیا ہے جس کے اندر اخبار آتا ہے, رسائل آتے ہیں اور کتابیں آتی ہیں. بالکل. پھر ایک ادب وہ ہے کہ جو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, گفتگو کے اندر پوڈ کاسٹ آ گئی, گفتگو ہو گئی, سیمینارز ہو گئے, سیشنز ہو گئے, تو یہ تمام چیزیں آ گئیں. مشاعرہ بھی اسی میں آئے گا, مشاعرہ وغیرہ آ گیا, سیشنز ہو گئے, جو بھی ہیں, نشستیں ہو گئی, محفلیں ہو گئیں اس کے اندر. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑا مشہور مشرہ ہے نا کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. ایک شاعر نے کہہ دیا, اور اس بات تو بڑا غلغلہ مچا تھا کہ بھائی یہ کہہ دیا, اس نے کیوں کہہ دیا. اور پھر جب بک فیئر ہوتے ہیں تو لوگ یہ رش دیکھ کر جو ہے لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ غلط ہو گئی, شاعر نے تو غلط کہا تھا, غلط پیشگوئی کہی تھی. مگر شاعر نے جو بات کہی تھی وہ رسائل کے حد تک درست ہے, کیونکہ رسالے کی دنیا ایک مخصوص پیریڈ کی ہوتی ہے. رسالہ یا اخبار ہے, بالفرض جنگ اخبار کی مثال لے لیں, روزنامہ ہے, وہ ڈیلی اخبار ہے, وہ اگر 20 تاریخ کا اخبار ہے, 21 تاریخ کو پرانا ہو جائے. بالکل. یعنی 20 تاریخ کو کروڑوں کی جو انویسٹمنٹ ہے, 21 کو وہ ردی کی ٹوکری ہو جائے گی. بالکل. رسالے کا ہی معاملہ یہی ہے. رسالے کے اندر جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بالکل کرنٹ ہوتا ہے, بالکل اپڈیٹڈ ہوتا ہے, اور اگر وہ اپریل کا شمارہ ہے تو وہ اپریل اورینٹیڈ ہوگا, مئی کے اندر پرانا ہو جائے گا. صحیح. یعنی جب ادب زوال پذیر ہوا تو اس کے نتیجے کے اندر دیگر عوامل بھی زوال پذیر ہوئے, کتابوں کے پڑھنے کا رجحان کم ہوا, مگر جو رسالے آلریڈی سیچوریٹڈ تھے وہ بالکل ہی نیچے جانے لگے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ کاروبار کا معاملہ ختم ہو گیا, اب مارکیٹ ایسی بری ہے, جب کھپت ایسی گری ہوئی ہے تو انویسٹرس کیوں اس میں حصہ لے گا, کاروبار کرنے والا اس میں اپنی انویسٹمنٹ کیوں کرے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ انسٹیٹیوٹ پیچھے ہٹ گئے, انڈسٹریز نے انویسٹمنٹ نہیں کی, اور پھر صرف وہی رسالے بچے کہ جن کو چلانے والے رضاکار ہوں. تو رضاکار چلا تو رہے ہیں, لیکن آپ نے بتایا کہ اتنا بڑا جو رسالہ تھا ریڈرز برطانیہ میں 100 سال سے زائد سے چل رہا تھا, تو ظاہر ہے اس پہ انویسٹمنٹ بھی اتنی ہوگی. تو جب اتنی انویسٹمنٹ والا ادارہ بند ہو رہا ہے تو آپ اپنا ادارہ کیسے چلا رہے ہیں؟ وہ بھی تو بند ہو جانا چاہیے تھا, پچھلے 45-50 سال سے وہ چل رہا ہے. یار میں جب بھی نا ساتھی کے سابقین سے ملتا ہوں نا, جنہوں نے 1977 میں کلیم چغتائی صاحب بانی مدیر تھے, اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے ملتا ہوں نا, تو ایک بات کہتا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے ساتھی ایک معجزہ ہے جمعیت کی طرح یا پاکستان کی طرح, کہ ریڈر ڈائجسٹ بند ہو گیا, اتنے شمارے بند ہو گئے, آگ مچولی جیسا رسالہ بند ہو گیا, جس کے اندر سلیم مغل صاحب بچوں کے ادب کے بہت بڑے نام, ڈاکٹر طاہر مسعود بہت بڑے نام, شاہ نواز فاروقی بہت بڑا نام, منیر احمد راشد بہت بڑا نام, اور ان جیسے کئی سارے قلم کاران. وہ رسالہ جب 8-10 سال کے اندر 6 سال کے اندر نکل کے بند ہو گیا تو اس کا اندازہ لگا لیں.
اور ان کے پیچھے بھی ظاہر ہے بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی, بہت سے ایسے انڈسٹریلسٹ تھے جو کہ سپورٹ کرتے تھے ہمارے لحاظ سے, کیونکہ سچی بات یہ کہ ادب کبھی بھی کاروباری نہیں ہو سکتا, ادب سے آپ کاروبار نہیں کر سکتے. یہ بات اظہر من الشمس سے یہ بات سوچ لیں. ریڈر ڈائجسٹ کا معاملہ یہ ہے کہ ریڈر ڈائجسٹ جو ہے اس کے پاس بہت بڑی فنڈنگ آتی تھی, اس کے پاس یونیورسٹی آف آکسفورڈ, ہارورڈ اور جتنے بھی یونیورسٹی آف لنڈن ہیں, ان کے تمام رفاہی ادارے ہیں. پھر ان کے یہاں ایک کلچر ہے کہ جتنے بڑے ادارے ہوں گے وہ اپنے آپ کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے ایسے آرگنائزیشن کے اندر فنڈ کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ بند ہو گیا, تو اس میں ایک ہی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہوتی ہیں نا وہ کر جاتی ہیں, صحیح ہے, کہ جو عام مادی وسائل نہیں کر پاتے. صحیح ہے. اچھا اب ایک بات بالکل اسٹارٹ میں آپ نے بولی, ایک ابھی بیچ میں گفتگو میں آئی. اصل میں آپ نے یہ بولا کہ 1977 میں جب جمعیت کے کچھ نوجوانوں نے اس کی فکر کی کہ نظریاتی الغار ہے بائیں بازو والے کی, لیفٹسٹ کی, تو اس میں ضروری یہ ہوا کہ رائٹرس بھی جو ہے وہ کچھ لٹریچر لائیں, یعنی نظریات کی ترویج ہو. اچھا ایک جگہ آپ نظریات کی بات کر رہے ہیں, دوسری جگہ آپ کے قلمکار جو ہے وہ خود بچے ہیں, چھوٹے ہیں نا, تو ان کے نظریات تو خود ہی جو ہے ڈیولپ ہوئے ہوئے, تو وہ کیسے کسی اور کو جو ہے وہ نظریات کی ترویج کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ جس دور کے اندر آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ساتھی کو بنایا گیا اور ساتھی قائم ہوا, اس دور میں تو نظریاتی جنگ تعلیمی اداروں میں تھی, یونیورسٹیز میں تھی, کالجز میں تھی. تو آپ لوگ نے جو ہے اپنا ٹارگٹ بچے رکھا, کیونکہ میرے خیال سے آپ کا جو رسالہ ہے وہ میٹرک سے نیچے والے بچوں کے لیے ہے, اس سے زیادہ بڑے والوں کے لیول کا تو نہیں ہے. تو یہ آئیڈیا کس طریقے سے جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرا رہا اور تضاد کر رہا ہے؟ یار پہلے والے سوال پہ آتے ہیں. واقعتاً وہ نظریاتی جنگ تو تھی بالکل, مگر معاملہ یہ تھا کہ ساتھی کا تھوڑا اسٹرکچر سمجھا دو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو نا. مانامہ ساتھی کے اندر 2 بنیادی اسٹرکچر ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو وہ شمارے ہیں جو کہ پرائم تحریریں ہوتی ہیں, پرائم رائٹنگس ہوتی ہیں, رائٹ اپس ہوتی ہیں, اس کو ہم شائع کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم نے گوشہ رکھا ہوا ہے آپ کی تخلیق, وہ سلسلہ ہے. اس کے اندر ہم نئے رائٹرس کو جگہ دیتے ہیں, یعنی ان کی تحریر اپ ٹو مارک نہیں ہوتی, اس میں معیار کی نہیں ہوتی کہ اس کو ہم لائم لائٹ میں جگہ دے سکیں, لیکن وہ نئی لکھاری ہوتی ہے. تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے سمجھ لیں خون بڑھانے کے لیے اور ان کو تقویت دینے کے لیے کہ وہ رسالے میں چھپ رہے ہیں, موٹیویٹ ہو رہے ہیں, اسی لیے ہم ان کو آپ کی تخلیق میں جگہ دیتے ہیں. تو وہ آپ نے پہلی والی بات کی, نوجوان جو ہے وہ وہاں آتا ہے. جب وہ 1 2 4 6 بار چھپ جاتا ہے نا, ایونچولی وہ گرو کرنے لگتا ہے. وہ جب اس دیکھتا ہے کہ اس شمارے کے اندر جب وہ مین پارٹ میں گیا تو وہاں ایسے ایسے رائٹرس ہیں اور ایسی ایسی کہانیاں ہیں, تو وہ اس سے انسپریشن حاصل کرتا ہے, اس سے وہ سیکھتا ہے, اس سے نرش ہوتا ہے, آبیاری حاصل کرتا ہے, اسے سمجھ لیں اپنے قلم کی پرورش کرتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو ایونچولی وہ جو نوجوان لکھاری تھا 1 سال پہلے, 1 سال بعد کہیں نہ کہیں وہ زور پکڑنے لگتا ہے. دوسرا سوال آپ کا تھا؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ بھائی نظریاتی ترویج تو آپ نے تعلیمی اداروں میں کرنی ہے, بچے کہاں پکڑ لیا؟ اصل میں ہماری آڈینس وہ ہے کہ 4 سے 6 جماعت سے لے کر بالکل میٹرک, انٹر اور کچھ یونیورسٹیز والے بھی ہیں. اچھا, اصل میں ہم جو ہے نا تھوڑا سا میچیور کنٹینٹ رکھتے ہیں, یعنی بالکل بچکانا نہیں. جو بچہ مناسب اردو پڑھ لیتا ہے, کچھ الفاظ, کچھ چیزیں اور کچھ کہانیاں, کچھ چیزیں سمجھنے لگنا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ ہماری کہانیاں پڑھ سکتا ہے. اچھا, نظریاتی پہلو یہ ہے کہ ہم اسلام, پاکستان اور ان دونوں چیزوں کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور ہمارے نارمس, ٹریڈیشن اور کلچر ہیں جن 2 چیزوں بنیادوں پر جو کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان 2 چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ہماری تحریریں اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ انتہائی عرق ریزی کے ساتھ ہوتی ہیں. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں لے کے جاؤں کہ مانامہ ساتھی ہم تیار کس طرح کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے بالفرض ہے اپریل کا مہینہ, اگلا مہینہ ہے مئی کا. مئی کے مہینے کے تو بالفرض کہہ لیتے ہیں کہ 4-6 آئیڈیاز یہ ہو سکتے ہیں کہ بقرعید کا مہینہ ہے, بالکل حج کا مہینہ ہے, بالکل, اور اس کے علاوہ مئی ہے تو یعنی یوم مزدور آ رہا ہے, یوم تکبیر آ رہا ہے, اور اس طرح کے بہت سے موضوعات ہیں, بہت سی شخصیات ہیں, ٹھیک ہے. ہم ان کو ٹارگیٹ کریں گے, ان پر آئیڈیاز ڈیولپ کریں گے کہ ہاں یوم مزدور ہے تو اس کے اندر کیا کام ہو سکتا ہے کہ جس سے یوم مزدور کے حوالے سے اچھا پیغام جایا جا سکے, نظم کی صورت میں, کہانی کی صورت میں, مضمون کی صورت میں, انٹرویو کی صورت میں, یا کوئی اور نئے سلسلے کی صورت میں, ٹھیک ہے. ہم اس طرح آئیڈیاز کو پہلے اس کا دبستان تخلیق کر لیتے ہیں, کہہ لیں کہ آئیڈیاز کو ترتیب دیتے ہیں. آئیڈیاز ترتیب دینے کے بعد پھر ہم کچھ رائٹرس کے ساتھ ہم کنسلٹیشن کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کام کر لیں, اس طرح کام کر لیں. اس طرح کر کے ہم پھر آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ رائٹ اپس کے آئیڈیاز کو پلان کر لیتے ہیں آپس میں. پھر اس کے مطابق کنٹینٹ جو ہے ہم رسالے کے اندر شامل کرتے ہیں. تو ہوتا پھر کیا ہے کہ جب اس طریقے سے ایک پورے آئیڈیاز اور پورے ایک تھاٹ پروسیس کے ساتھ جب کوئی آئیڈیا تخلیق پاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو کہانی آتی ہے وہ بھی دمدار آتی ہے. اور اس کے اندر چونکہ ہمارے آئیڈیا کے اوپر کام ہوا ہے, چونکہ اس کے اندر کچھ ریڈ لائن تھی, اسلامیت ہے, پاکستانیت ہے,
اور معاشرت ہے اور اخلاقیت ہے، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں تو ہیں اور اس کا کہیں نہ کہیں چسکا تو آئے گا. بالکل. مگر دلچسپی نمبر 1 ہے. صحیح ہے. دلچسپی نہیں ہوگی قاری کے اندر تو وہ تحریر کسی کام کی ہے نہیں. آپ نے تحریر کے اندر اسلامیت بھر بھر کے ڈال دی، پاکستانیت بھر بھر کے ڈال دی، لیکن دلچسپی نہیں تو نہیں یار، بالکل کام کی نہیں. تو اتنے باریک لائن اور فائن لائن پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک تحریر ہوتی ہے نا، اس کے اندر ہم عرق رجی کرتے ہیں کہ یار یہ تحریر ہے کیا یہ ایبسولوٹ پرفیکٹ ہے، کہ اس کے اندر کوئی ریفائنری ہو سکتی ہے، کہ اس کے اندر کوئی کریکشن ہو سکتی ہے. ایک تحریر کے اندر مطلب نہیں ہم جان مارتے ہیں اور ریزی کرتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر رسالات جو ہے ترتیب دیا جاتا ہے. اور اسی لیے ساتھی کا شمار انفرادی شماروں کے اندر ہوتا ہے. اور اسی لیے جو یہ سارا پروسیس کے اندر، اس سارے عمل کے اندر جب نوجوان شامل ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس کا حصہ بنتا ہے، تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اس کو. اور پھر جب وہ سینئر کے جانے کے بعد کمان سنبھالتا ہے تو اس لیگیسی کو بھی لے کے جاتا ہے اور پھر وہ اپنے نئے آئیڈیاز کو بھی ایگزیکیوٹ کرتا ہے. یار کام تو مشکل ہی کر رہے ہیں آپ لوگ. کہاں مشکل ہے، منظر وہی ہے، ایک بڈھا بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے وہ جو ہے نا کاغذات کا ڈھیر ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. وہی نقشہ دوبارہ بنا دیا آپ نے ذہن کے اندر نا. ایک مصور ہیں، ان سے ہم نے کہا کہ یار ہمیں جو ہے نا ایک ہمارا ایک سیکشن ہے فیڈ بیک سیکشن، اس کے اندر ہم تبصرہ لے رہے ہوتے ہیں اپنے قارئین سے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا ایک نا اسکیچ بنائیے، اس کے اندر ہم اسکیچ لگائیں گے اور پھر ہیڈنگ لگائیں گے کہ بھائی خطوط جو بھی ہے، اس کا ہم نام لکھا خط رے. صحیح ہے، خطرے ہمارے لیے خطرے، ان کے لیے خط رے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اردو اور کراچی کا ایک تعلق ہے نا رے کے ساتھ، ارے 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 کر کے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. انہوں سے ہم نے کہا کہ بھائی ایک اسکیچ بنا دیجیے، اور ہم بتایا کہ ہم نوجوان ہیں یہ ہیں. تو انہوں نے نوجوان اس طرح بنایا ہے کہ نوجوان ہے، موٹا سا چشمہ لگایا ہوا ہے، بالوں میں سفیدی ہے، جھریاں پڑ گئی ہیں لیکن نوجوان ہے. ساتھ میں ایک طے ہے اور اس میں انبار ہے تحریروں کا، اور بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. بالکل یہی نقشہ ہے بھائی، ایگزیکٹ یہی نقشہ ابھی بن رہا ہے میرے ذہن میں. اور مزے کی بات ہے، ایک معروف کانٹینٹ کریٹر طلحہ احمد، طلحہ احمد کے ساتھ ہم آئیڈیا ڈسکس کر رہے تھے. تو وہ جب آئیڈیا سمجھایا کہ ہم اس طرح کام کرتے ہیں، اس کے دماغ میں پہلی بات یہ ہے کہ یار تم لوگ، میں اس طرح کی ویڈیو بناؤں گا. اور وہ ویڈیو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کی، انہوں نے اس طرح ساتھی کی ویڈیو بنائی تھی. یار دیکھیں آپ، اس مصنف کی، طلحہ احمد جو بڑے کنٹینٹ کریٹر ہیں، اور میری کریٹیوٹی سیم ہے. اس کا مطلب کریٹیوٹی لیول جو میچ کر رہا ہے. تو یہ بات ہے اس کے اندر. طلحہ احمد کا ذکر کیا، اس کے آگے بھی ایک ریلیٹڈ سوال ہے، میں آگے جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہوں. لیکن چونکہ آپ نے ایک اپنا پروسیس بتایا، میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پورا ایک ایسا پروسیس آپ بتائیں کہ ایک مہینے کا شمارہ چھاپنے کے اندر آپ کی کیا ترتیب ہوتی ہے، یعنی کس اسٹیپ سے شروع ہوتے ہیں، پھر کس اسٹیپ، اور آخر میں وہ سرکولیشن کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے. تو یہ اگر آپ بیان کریں گے نا تو لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے گا، شاید لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہونے کا سوچیں. آپ سبسکرپشن فارم کے لنک بھی لگا دیں. میں بالکل لگا دیتا ہوں، آپ دے دیجیے. شروع سے آتے ہیں، سال کے 12 شمارے ہیں. صحیح ہے. اور ہر ماہ ہمارا شمارہ نکلتا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک سال کے اندر 10 عام شمارے ہوں اور 2 خاص شمارے ہوں. صحیح ہے، خاص نمبرز ہوں، خاص شمارے ہوں جس کے اندر ہم ایکسکلوسیو کانٹینٹ دیں. ایکسکلوسیو یعنی اس مہینے کے اندر ہی ملے گا، اس کے علاوہ کہیں بھی مطلب زندگی میں کبھی نہیں ملے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 12 شمارے ہو گئے. اب مثال لے لیں، ہم ایک شمارے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. مئی کی مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مئی کے اندر ہم نے آئیڈیاز جنریٹ کیے. اس طرح ادارتی نشست سب سے پہلے ہوتی ہے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے ادارتی نشست کا، یعنی شعبہ ادارت ہے وہ ایک نشست کرتی ہے مدیر کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ. ہم بیٹھ کے آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو وہ روایتی آئیڈیاز ہیں کہ مئی کے اندر کیا کیا ایونٹس ہیں. ایک وہ آئیڈیاز کہ مئی کے اندر کیا کیا نیا کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب ایک تو بنیادی چیزیں نا کہ یار مئی ہے اور اس کے اندر بقرعید ہے. بقرعید کے اندر یہ ہوگا کہ سمپل سے کہانی کہ بچے نے بکرا خریدا، بچہ بھاگ گیا، سوری بکرا بھاگ گیا. ٹھیک ہے. بچہ بکرے کے پیچھے بھاگا اور پھر جو ہے باپ نے بکرا پکڑ لیا اور پھر کہانی ختم ہوئی. ایک تو یہ روایتی کہانی. صحیح ہے. ہم اس میں نئی چیز لے کر آتے ہیں، نئی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ اس بار جو ہے یہ ہوا کہ اس بار جو ہے دنیا ایسی پلٹی کہ بکرے انسان بن گئے، انسان بکرا بن گیا. صحیح ہے. ایسی دنیا ہوئی، اس لیے بچہ بھاگ گیا تھا آپ کا. تو ایسے آئیڈیاز میں نے آپ کو گلمس دیا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ادارتی نشست ہوئی. ادارتی نشست کے اندر میں نے آئیڈیاز جنریٹ کیے، ڈیولپ کیے، اور اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کی کہ ان کنٹینٹ آئیڈیاز اور ان چیزوں پر کام کرنا ہے ہم نے. اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم رائٹرس سے رابطے کرتے ہیں
جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم اس رائٹر کے مزاج کے مطابق آئیڈیاز ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. صحیح ہے. ان کے سپرد کرتے ہیں کہ آپ ان آئیڈیاز پہ اس طرح کام کر سکتے ہیں تو بتائیے. پھر ظاہر ہے وہ کام کرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپس میں ہماری کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی ہمارے اس آئیڈیا پہ اتنا کام ہوا, اس طرح ہو سکتا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. پھر ہمیں جو ماڈیفیکیشن کروانی ہوتی ہے ہم وہ کرواتے ہیں. تو اس طرح کا مرحلہ چل رہا ہوتا ہے. پہلا مرحلہ ہوا ہے تھاٹ پروسیس کا. صحیح ہے. دوسرا ہوا رائٹرز کے ساتھ کنسلٹیشن کا. تیسرا مرحلہ آتا ہے جب وہ تحریریں آ جاتی ہیں تو ہم پہلے اس کو کمپیوٹر کے اندر پروف کرتے ہیں, اس کی پروف خوانی, اس کے آئیڈیاز, اس کی تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. ایک تحریر, کوئی بھی ایک تحریر ہوتی ہے وہ تمام افراد کی نظروں سے گزرتی ہے. یہ مینڈیٹری ہے, سب کی نظروں سے گزرے گی وہ, انکلوڈنگ مدیر. ایک مہینے میں کتنی تحریر لگاتے ہیں ہم لوگ شمار؟ ایک مہینے میں بھلے 10 لگے 20 لگے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو لگا رہے ہیں ہم, مہینے میں آ کتنی رہی ہے وہ تو آپ سوال نہیں کر رہے. آ تو رہی ہے وہ 50 سے 100 کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. وہ سب تحریریں نظروں سے گزریں گی, اور اگر خاص نمبر ہے تو تعداد ڈبل بھی ہو سکتی ہے اور آگے بھی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. تو ایک تحریر وہ سب کی نظروں سے گزرے گی, اور اس کے بعد اس کی پروف خوانی ہوگی. پروف خوانی بھی ایک بندہ اکیلے نہیں کرے گا, صحیح ہے, سب کریں گے تاکہ کوئی غلطی کا احتمال نہ ہو. یا سب نہیں کریں تو کم از کم ایک یا دو فرد تو کرے گا. یعنی پہلے کمپیوٹر کے اندر پروفنگ ہوئی, پھر صفحے کے اندر پروفنگ ہوئی. پروفنگ ہونے کے بعد ہم پھر ایک ڈمی بناتے ہیں. ڈمی سے مراد ایک اسکیلیٹن بناتے ہیں رسالے کا, کہ اتنی تحریریں ہیں, اتنے صفحات بن رہے ہیں, اتنی ڈیزائننگ ہے. پھر ایک رسالے کے اندر خاص بات یہ کہ ہم نے بہت سے مستقل سلسلے رکھے ہوئے ہیں. یعنی کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو رسالے کے اندر چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں. ان کے لیے ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز رکھی ہیں, ان کے لیے کچھ نظمیں رکھی ہیں, ان کے لیے کچھ سیگمنٹس رکھے ہیں, جیسے کہ مصوری ہے, پینٹنگس ہے, اس میں حصہ لیں, انعام حاصل کریں. ایک سلسلہ ہے ہمارا کوئز, اس کے ہم نے رکھا کھوج لگائیں انعام پائیں. صحیح ہے. 5 سوالات اس کے اندر ہوتے ہیں اور 5 انعام یافتگان ہوتے ہیں. باقی قرآن اندازی کے ذریعے ہم سب کے درمیان لکی ڈرا کرتے ہیں اور 5 لوگوں کو انعام دے دیتے ہیں. پھر اس طرح ایک سلسلہ ہے ہمارا آپ کی تخلیق, جو میں نے آپ کو پہلے بتائی. ایک سلسلہ ہے ہمارا تبصرے کا. تو اس طریقے سے ہم اسکیلیٹن بناتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں لگائیں گے, یہ سلسلہ یہ لگائیں گے. کچھ صفحات ہمارے کلر کے ہوتے ہیں, کلر کے اندر یہ تحریر لگائیں گے, یہ اچھی لگ رہی ہے, یہ ہے تو اس کو اس طرح لگائیں گے. تو اس طرح ہم اسکیلیٹن بناتے ہیں. اس کے بعد ڈیزائننگ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے, اور ڈیزائننگ کے بعد پھر رسالہ جاتا ہے پرنٹنگ کے پاس. پرنٹنگ کے بعد پھر ہم جاتے ہیں پرنٹنگ میں چیک کرنے کے لیے. پرنٹنگ کے بعد جاتا ہے بینڈر کے پاس. بینڈر کے پاس جانے کے بعد پھر جب بینڈنگ ہو جاتی ہے, کٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر رسالہ تیار ہو کے ہمارے پاس آتا ہے, تو پھر وہ سرکولیشن کے پاس جاتا ہے. سرکولیشن پھر رابطے کرتا ہے جو بھی ایجنسیز ہوتی ہیں ہماری, جو کہ پاکستان یا کراچی بھر میں جتنے بھی بک سیلرز ہیں یا پھر ہاکرز ہیں, ان سے جو ہمارے نیٹ ورک کے تحت منسلک ہوتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں. پھر کچھ کارپوریشنز ہیں, سرکاری ادارے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے MOUs ہیں, معاہدے ہیں, ہم ان کی سپرد کرتے ہیں. کچھ فاؤنڈیشن ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, ہم ان کے حوالے کرتے ہیں. تو سرکولیشن کا کام یہاں شروع ہوتا ہے. تو ادارہ تو سرکولیشن کا کام یہ ہو گیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بیچ میں آ گیا IT. IT ہماری یہ کر رہی ہے آج کل ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا کہ ہم جو بھی رسالہ کے اندر جو مواد شائع کر رہے ہیں, سلسلے شائع کر رہے ہیں, اس کو ہم ڈیجیٹل صورت میں سوشل میڈیا کے اندر پیش کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک سلسلہ ہے ہمارا ملکوں کی سیر. صحیح ہے. ہر مہینے نئے ملک کا تعارف, اس کے بارے میں مزے کی چیزیں ہم چن کے ریسرچ کر کے پیش کرتے. تو یہ تو شمارے کے اندر آ گیا. جو شمارہ نہیں پڑھتا ان کا کیا, ان کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو ہم پورے ڈاکیومنٹری کی صورت میں 30 سیکنڈ 1 منٹ 2 منٹ کی ڈاکیومنٹری کی صورت میں سوشل میڈیا کے اندر پوسٹ کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہمارا شمارہ نہیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا یا ایکسیس نہیں کر پاتا, وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمارا کانٹینٹ دیکھتا ہے, ہم سے جڑ جاتا ہے. تو سمجھ لیں ہماری جو آڈینس یا متعلقین ہے وہ سرکولیشن پلس سوشل میڈیا ہے. 1 مہینے کا کام پوچھا تھا, 1 سال کا بتا دیا آپ نے اتنا. ہاں یہ 1 مہینے کا کام ہے, اور 1 مہینے کا بھی نہیں ہے, تو سمجھ لیں 10 سے 15 دن کا کام ہے. کیا کر رہے ہیں, اس کے بعد اگلے مہینے کا کام شروع کر دیتے ہیں نا. ہم تو ایڈوانس چل رہے ہوتے ہیں 1 مہینے کے. ہوئے بھائی مشکل کام ہے یار, آپ لوگ تو مشکل کام کر رہے ہیں. اور اچھا اس مشکل کام کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ میں ابھی ذہن میں سوچتا ہوں کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا, آپ کے بیچ میں کاؤنٹر سوال دوسرا آ جاتا ہے میرا, پھر میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہوں. ہاں بالکل. یہ ادب والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نا مشکل ہو رہی ہے تھوڑی سی. چلیں اب چونکہ آپ نے خود ہی جو ہے وہ بتایا کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, یہ میرا ایک سوال تھا کہ ظاہر ہے جب دنیا پوری کی پوری فزیکل لٹریچر سے جو ہے وہ ڈیجیٹل لٹریچر کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ پرانے نہ ہو جائیں نا. تو ایک تو یہ سوال ہے, لیکن وہ جواب دینے سے پہلے نا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. اصل میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے رسالے کے حوالے سے آپ نے جو ہے جیسے طلحہ احمد کا نام لیا, کانٹینٹ کریٹر ہے, اس کے علاوہ انور مقصود کا نام لیا, بہت بڑا نام ہے پاکستان میں, ہر کوئی جانتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبد الباری انڈس ہاسپٹل والے جو ہیں, ان کے ساتھ آپ لوگ کا انٹرویو, اور میرے خیال سے شاہد آفریدی کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ لوگ کا رہا. تو یہ سارے آپ کا رسالہ پڑھتے ہیں یا کس طریقے سے آپ لوگ ان کو اپروچ کرتے ہیں؟ میرے خیال سے وہی جملہ میں دہراؤں گا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور انسان اور سمجھ لیں ہمارے تو اپنی بساط میں ہے ہی نہیں, نہ ہم گمان کر سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں. یہ بس ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اس کی دی ہوئی استقامت اور توفیق ہے.
اور پھر کچھ جمعیت کی ایک ڈھارس ہے اور کانفیڈنس ہے کہ پھر ہم جب آئیڈیا سوچ لیتے ہیں نا کہ ہاں یار اس مہینے یہ کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کوئی ترکیب نکال دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ساتھی کی ٹیم نے سید علی گیلانی کا انٹرویو کیا ہوا ہے. ساتھی کی ٹیم نے کشمیر جا کے, نہیں سعودی عرب میں, اچھا سعودی عرب میں جب وہ عمرے کے لیے آئے تھے غالباً 2005 یا 10-15 سال پرانی بات ہے. واہ بھائی واہ. جی ہاں, اور میں اب یاد نہیں کر سکتا کتنے انٹرویوز ہیں, کیونکہ سمجھ لیں 2 خاص نمبر ہے نا, تو 2 سال کے اندر انٹرویوز تو مسٹ ہیں. شاہد افریدی ہو گئے, انور مسعود, بلکہ انور مقصود صاحب, ان سے جب ہم نے وقت لیا اور ان کے ساتھ ہم گئے تو اتفاقاً ہم لیٹ پہنچ گئے تھے. یہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں خصوصاً. انور مقصود صاحب سے ہم نے وقت لیا, وہ بہت مصروف آدمی ہے, بہت مصروف آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ وقت ہے اور میں نے جو ہے اتنے وقت پہ ایئرپورٹ جانا ہے, مجھے فلائٹ ہے میری. ہم نے جو ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پہنچ جائیں گے. ہم پہنچے آدھا گھنٹے لیٹ, ٹھیک ہے, اور اگلے 1 گھنٹے میں ان کی فلائٹ تھی. صحیح ہے. ہم پہنچے تو ہم بہت مصروف شخصیت ہیں, اور ظاہر بزرگ بھی ہے, اور یہ ڈفرینس ایسا ہے کہ ہمارے والدین کی عمر بھی ڈبل کر لیں بالکل تو وہ ان کی عمر بنتی ہے. لیکن ہم نے معذرت کی تو کیا کہنے لگے کہ بیٹا معذرت نہ کرو, تم نوجوان ہو, تمہارا وقت مجھ سے زیادہ قیمتی ہے, آ جاؤ. واہ بھائی واہ. ہم نے سوچا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ڈانٹ ٹپٹ کریں گے. بالکل. ہم نے رسالے کا کہا تو فوراً کہنے لگے کہ یار تم جو کام کر رہے ہو بہت اعلیٰ کام ہے, کرتے رہو, میں چاہتا ہوں ساتھی سب کا ساتھی بنے. اور وہ ہم نے انٹرویو جو کیا تھا وہ ہم نے سوشل میڈیا میں پبلش کیا, یوٹیوب میں بھی پبلش کیا ہے. تو انہوں نے بہت ساری دعائیں دی اور بہت سارے جو ہمیں ایسے جملے کہے, ایسے کلمات کہے, اس سے بہت ڈھیروں سیر و خون جو ہے ہمارا بڑھ گیا. تو وہ واقعہ بس یہ تھا کہ ایک ایسی مشہور شخصیت ان کے بعد اب تک لیٹ جا رہے ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے ہمیں ویلکم کر رہے ہیں. یہ کام آپ نے نوجوان والا ہی کیا تھا کہ لیٹ پہنچے, ٹائم پہ پہنچ جاتے تو پھر ایک اور چیز کا ہو جاتا. اس کے اندر تو کمال ہمارا نہیں تھا, کمال ہماری ایڈمنسٹریشن کا تھا, ہماری بلدیہ, ہمارے میئر شہر کراچی میں, شہر کراچی کا کمال تھا اس کے اندر, کہ ہم تو وقت پہ نکلے تھے لیکن درمیان میں ٹریفک اور پھر ماشاءاللہ سے ایک سڑک کھدی ہوئی تھی بالکل. یہ تو کراچی کا مسئلہ ہے بھائی, ہر کوئی جو ہے اس کو فیس کر رہا ہے, اسی لیے انہوں نے آپ کو معاف کر دیا, انہیں پتا تھا آپ کراچی والے. یہی واقعہ ڈاکٹر عبد الباری کے ساتھ بھی ہوا, ماشاء اللہ ان کے ساتھ بھی ہوا. اور انہوں نے بھی, جب ہم نے بتایا کہ ہم ساتھی کے تحت آ رہے ہیں, انہوں نے بھی انتہائی خندہ پہچانی. ڈاکٹر عبد الباری نے بھی بیچ ایک سیشن سے اٹھ کے جو انٹرویو دیا تھا ہمیں, یار آ جاؤ آپ کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ پرنٹ میڈیا کا تو زوال ہی ہے اور یہ بچے آ رہے ہیں, نوجوان ہیں, یہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ نوجوان ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اور اتنے عرصے سے رسالہ نکل رہا ہے, یہ لیگیسی ہے اور اتنے عرصے سے کر رہے ہیں اور پھر جوش رکھتے ہیں اور اتنی دور سے آئے ہیں میرے پاس. تو وہ 20 سیشن چھوڑ کے آئے, بولے آؤ بیٹا آپ کے لیے وقت کا بندوبست کرتے ہیں, اور پھر انٹرویو دیا ہمیں. اور وہ باتیں بتائیں گی شاید انہوں نے کسی انٹرویو میں بتائی نہیں ہوں گی. اچھا اویس, ابھی تک اتنے جو آپ کے 45-50 سال ہیں, اس کے اندر کتنے مدیر رہے ہیں ساتھی کے, اور سارے اسٹوڈنٹ ہی رہے؟ مدیر تو بہت سارے رہے ہیں, میں اتنا بتا سکتا ہوں 20 سے 25 مدیر رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس 45 سالوں کے اندر, یعنی 1-2 سال کوئی رہا, 1-2 سال, 3 سال, 1 سال رہا. تو وہ تو دورانیہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا تھا کہ جب تک وہ طالب علم ہے یا نہیں ہے. طالب علمی کا دور ختم تو ظاہر ہے پھر وہ گھر چلے جاتا ہے, ظاہر ہے پھر اس کے دیگر مصروفیات آتی ہیں, ملازمت کرنا شروع ہو جاتا ہے, تو ظاہر ہے پھر مشکل ہو جاتی ہے اس کو ان تمام معاملات کو دیکھنا. پھر گھرداری بھی آ جاتی ہے نا, دیگر چیزیں آ جاتی ہیں. یہ معاملہ ہے کہ ساتھی کے 20 سے 25 مدیر رہے ہیں اور سارے الحمدللہ طالب علم رہے ہیں. صحیح ہے. یہ جو 45 سال کا 48-49 سال کا جو عرصہ گزرا ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسالہ جو ہے ناغے کا سامنا کرنا پڑے رسالے کو. اللہ کا شکر ہے, ماشاءاللہ. اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہم APNS سے رجسٹرڈ ہیں. اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہم 2 زبانوں میں نکلتے ہیں, یہ ملک کا پہلا رسالہ ہے. ہم اردو میں بھی چھپتے ہیں, ہم سندھی میں بھی چھپتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ. ساتھ ہی سندھی رسالہ بھی ہے. یہ APNA کیا ہے؟ APNS آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے. اچھا. جس کے تحت جو اخبارات وغیرہ نکلتے ہیں, ہم اس کے ممبر ہیں. 1992 سے ممبر ہیں اور ہم ایک رجسٹرڈ ممبر ہیں. ہمارے پاس ڈکلیریشن موجود ہے. اور ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو, یہ شاید آپ کو مزہ آئے اس میں. 77 کی ہماری پیدائش ہے, ساتھی کی پیدائش. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہماری نہیں, آپ تو یار ہمارے پاس ساتھی کی پیدائش ہے 77 کی. اور آپ کو بھی یاد ہوگا 77 کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ جب جنرل ضیاء الحق نے پابندیاں لگا دی تھی. ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, جنرل ضیاء الحق نے پابندی لگانے سے 1 مہینے پہلے ہم نے ساتھی کی ڈکلیریشن حاصل کی. صحیح. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارا یعنی ساتھی کے دفتر یہ تھا صدر کی طرف تھا. صحیح ہے. یہ غالباً NAD پرانا جو کیمپس ہے اس طرف ہمارا آفس تھا. تو 1 مہینے پہلے جو ہے ہم نے ڈکلیریشن دی, اور اس وقت کے جو متعلقین اور ذمہ داران ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈکلیریشن لی ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگلے مہینے سے ہم ڈکلیریشن کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے رسالہ چھاپیں گے. صحیح ہے. پابندی لگ گئی. اس ماہ بھی رسالہ جو ہے بند نہیں ہوا, رسالہ نکلا. پھر بھی
اس دور میں بھی رسالہ نکلا. اور ایک دوسرا ایک بہت بڑا دور ایسا آیا تھا کہ جب پوری دنیا بند ہو گئی تھی, وہ دور تھا پینڈیمک کا. صحیح ہے. پینڈیمک کے 1 سال 2 سال دنیا بند ہو گئی تھی, تمام رسالے بند ہو گئے تھے, ادارے بند ہو گئے تھے, جو ادارے بڑے سے بڑے ادارے تھے جب دھڑن تختہ ہو گئے تھے, بڑے بڑے شمارے بند ہو گئے تھے, بہت برا حال ہو گیا تھا. اس پر بھی رسالہ نکلا ہر مہینے. جی ہاں, ہر مہینے نکلا. 3-4 مہینے رسالے کی چھپائی نہ ہو سکی کیونکہ ظاہر پریس بند تھے. صحیح ہے. مگر اس ماہ ہم نے PDF کے اندر تیار کیا, لیکن تیار ضرور کیا. واہ بھائی, زبردست ہو گیا یہ تو سمجھ لے کنٹینیوٹی کی وہ مثال اور کنسسٹنسی کی وہ مثال شاید نہ ملے. اور اس کے اندر لٹرلی ہمارا کوئی کمال نہیں, اس کے اندر جو کمال ہے وہ خدا تعالیٰ کی جو توفیقات ہیں, اور اس کے بعد جمعیت کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ برکتیں عطا کی ہیں اس کی. اچھا اویس, یہ پوری صورتحال آپ نے ایک لمبا پروسیس بتایا تھا اپنی ساری چیزوں کا. آپ لوگ 10 لوگ تھے تو ظاہر ہے, اور آپ نے بتایا کہ اس پروسیس کو مینولی کر رہے تھے. لیکن اب تو AI کا دور آ گیا, اینیمیشنس کا دور آ گیا, اور چلیں آپ نے یہ بات تو کسی حد تک بتا دی کہ فزیکل لٹریچر سے ڈیجیٹل لٹریچر پہ کام کرنا آپ لوگ نے شروع کیا اور کوشش کر رہے ہیں. تو اس AI نے آپ کا کتنا کام آسان کر دیا ہے؟ اور دوسری ایک اور بات کہ کتنے عرصے بعد یہ AI آپ کو کمپلیٹلی ریپلیس کر دے گی اور آپ لوگ کی ضرورت ہی نہیں بچے گی, اس کام کی ضرورت نہیں بچے گی؟ یہ تو برننگ کوشچن ہے ویسے, اور ٹاک آف دا ٹاؤن ہے یہ. بالکل کہ AI کیا کرے گا آپ کے ساتھ. سچی بات تو یہ ہے کہ بدلتے دور کے ساتھ اڈیپٹیشن کرنا انسان کے ہیبیٹاٹ کا حصہ ہے. بالکل. انسان کہلاتا ہے اسی لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جدت اپناتا ہے, تبدیلی کو اپنے اندر اڈاپٹ کر لیتا ہے. AI ہے, AI سے پہلے کمپیوٹر آیا تھا, ٹائپ رائٹر کو اس نے ریپلیس کیا تھا. AI نے جو ہے سمپل سرچ انجن کو ریپلیس کر دیا. بالکل. تو اس نے فوائد کیا دیے, نقصانات کیا دیے؟ میرے خیال سے دونوں ہی دیے. اس نے فوائد یہ دیے کہ بہت ساری چیزیں جس کو آپ بہت سارے تھاٹ پروسیس کے ساتھ, یا کہہ لیں کہ کوئی تھرڈ باڈی جس کو آپ ڈھونڈنے میں آپ کو مشکل پیش ہوتی تھی, تحقیق کرنے کے اندر مشکل پیش آتی تھی, تو کچھ AI کے کچھ ٹولس نے بڑی آسانی کر دی ہے اس کے اندر. نقصان کیا ہے کہ نقصان یہ ہے کہ اب ہر کسی نے سمجھ لیا کہ وہ رائٹر ہے. ہاں بالکل, یہی دراصل وہ رائٹر نہیں, ChatGPT رائٹر ہے. تو ہر بندہ جو تھوڑا بہت اپنے اندر لکھاری کی جراثیم یا بطور قلم کار سمجھتا ہے کہ میرے اندر جراثیم موجود ہے, اور ChatGPT میرا ہتھیار ہے, میرا قلم ہے, اور میں اس کی مدد سے لکھ سکتا ہوں, تو وہ کچھ بھی لکھتا ہے اور متھے مار دیتا ہے ہمارے. تو اس میں ظاہر ہے ہمارے فائدہ بھی ہوا ہے, ہمارے آئیڈیاز کے اندر یہ ہوا کہ اس کے اندر انہینسمنٹ ملتی ہے, اس کے اندر براڈنیس ملتی ہے, اس کے اندر ڈیپتھ مل جاتی ہے, ریسرچ میں فائدہ ہوتا ہے, اور پھر تھاٹ پروسیس کے اندر فائدہ ہوتا ہے. البتہ نقصان بھی اسی طرح ہوتا ہے ہمیں کہ جو آج کل جو لکھاری ہیں وہ جو ہے بیجا استعمال کرتے ہیں. AI کا استعمال کریں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, بلکہ بہت استعمال کریں اور بہت مفید استعمال کریں, مگر بیجا استعمال نہ کریں. ہر چیز کا ایک حد تک استعمال کرنا درست ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ایکسیس کہہ لیں کہ اسراف کے اندر آ جاتا ہے. پانی ایک حد تک پئیں جہاں تک پی سکتے ہیں, حد سے زیادہ پئیں گے تو کچھ ہو جائے گا, آپ کی جسم, آپ کا جو دیگر جو اعضاء ہے وہ برداشت نہیں کر پائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب AI کا جو استعمال ہے یا اس سے لوگ لکھوا کے دے رہے ہیں, تو اس کو کس جگہ اس کی پوزیشننگ کریں گے آپ, یعنی ایک رائٹر کی حیثیت سے کہ جو ہے وہ یہ اچھا کام ہے, اخلاقی کام ہے, یا بس نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ پوچھنا یار, اگر میں بطور لائر آپ کو بتاؤں نا, تو یہ تو خیر ایک لا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی, تو یار اس کے خلاف ورزی, کیونکہ AI کیا کر رہا ہے, وہ انٹرنیٹ سے ڈیٹا اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر بالفرض میں نے کسی ویب سائٹ کے اندر کوئی چیز لکھی ہے, وہ میری انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو پراپرٹی وہ ہوتی ہے کہ جو فزیکل ہوتی ہے, ایک انٹلیکچوئل جو میری تخلیقیت ہے وہ میری پراپرٹی, میرا حق ہے, وہ میں نے لکھا ہے. ایک تو AI اس کو اٹھا رہا ہے ڈیٹا کے نام, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ بالکل ہی بد اخلاقی کے ساتھ, بے اخلاقی کے ساتھ, اور کسی کنسنٹ کے بغیر اٹھا رہا ہے. تو ہم ڈسکریج نہیں کرتے اس کو, ہم بس یہ کہتے ہیں کہ ایک حد تک استعمال کریں, اس کے اندر ایتھیکل یوز کریں. ہاں, یہ کام یہ کر سکتا ہے کہ آپ کی املا کی چیزیں بہت بہتر کر سکتا ہے, بہت نہیں مطلب مناسب بہتر کر سکتا ہے. ایونچولی آپ کو ایک نظر سے گزارنا تو پڑے گا, آپ کو فائنل لک دینا پڑے گا, ریویژن کرنی پڑے گی. آپ کو یہاں یہ مدد دے سکتا ہے, آپ کی غلطیوں کو یہ اس کی نشاندہی کر سکتا ہے, اور آپ کے آئیڈیا کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو سدھار سکتا ہے, اس کو نکھار سکتا ہے, اس کو سنوار سکتا ہے. اس کے اندر یہ قابلیت ہے. اگر ChatGPT میں نہیں تو کلاؤڈ کے اندر یہ قابلیت موجود ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں ہارن لاک کر سکتے ہیں. صحیح ہے. آپ اس کے ساتھ, اب کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز جو لکھاریوں کی دنیا نا, رائٹرز کی دنیا کے اندر ایک فنومینا ہے, اس کو کہتے ہیں رائٹرز بلاک. جو انسان بہت لکھتا ہے نا, اچانک سے اس کے پاس ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب کچھ لکھنے کے لیے بچتا ہی نہیں ہے, یا پھر دماغ بند ہو جاتا ہے, اس کا رائٹرز بلاک کہتے ہیں اس کو. صحیح ہے. وہ رائٹرز بلاک کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہی نہیں سوچتا,
اور یہ ہر رائٹر کے ساتھ ہوتا ہے, کسی ایک کے ساتھ نہیں. ہم نے جتنے بھی منجھے ہوئے لکھاریوں سے پوچھا ہے, سب نے بتایا کہ بھائی ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ ایک پروسیس ہے. یہی تو انسان کو انسان بناتا ہے, بشر کو بشر بناتا ہے, ورنہ تو میکینیکل ہے نا, روبوٹ ہیں, اور اے آئی ہے, وہ کیوں نہیں کر رہا. بالکل ہمارا بھی ہوتا ہے, کنٹینٹ لکھتے لکھتے ایک دم سے ہم پھنس جاتے ہیں, نہیں ایسا ہی ہوتا ہے. سوال کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ایسی دشواری پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر سوال اس طرح نہیں رہتا, یا ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے اندر کوئی نقص آ گیا. تو انسان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے آئی سے مدد لیں, مگر اپنے شعر کی نگاہ ضرور رکھیں. ٹھیک ہے, اے آئی کی مدد لیں, لیکن ایک فائنل اپنا جو ایک انٹلیکٹ ہے وہ ضرور استعمال کریں, اپنی ذہانت ضرور استعمال کریں. ایک مصنوعی ذہانت ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مگر انسانی ذہانت بھی ضروری ہے. صحیح, استعمال کریں, اس کو اڈاپٹ کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ اصل میں جب تک ایک فائن لائن موجود ہے ایک انسانی اور مصنوعی ذہانت کے درمیان, اس وقت تک ہمارا کام موجود ہے. البتہ یہ ہوا کہ اس نے بہت سے ڈیزائننگ کے اندر, اسکیچز کے اندر, کانسیپٹ ڈرائنگ کے اندر, کانسیپٹ سرور بنانے کے اندر, کریٹیوٹی کے اندر بڑا ہمیں فائدہ دیا اس نے. صحیح ہے. تو یعنی سمجھ لیں کہ ہم پہلے دوڑ لگاتے تھے کہ بھائی مصور کو پکڑ لیں, ہمیں ہمارے لیے اسکیچ بنا دیں, کیونکہ ہر تحریر کا ایک اسکیچ ہونا چاہیے جو اس پوری تحریر کو تصویر کے اندر بیان کر رہا ہو. اب یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اے آئی کے اندر ہم یہ پرومپٹ لگاتے ہیں, اس کی بھی ایک انجینئرنگ ہے, ایک پرومپٹ لگاتے ہیں تو وہ پوری ہمیں کہانی کی تفصیلات بیان کر کے دے دیتا ہے. تو ایک جاب چلی گئی. صحیح ہے. تو اب دوسرا یہ ہے کہ اب دیکھیں آگے دیکھتے جائیے آگے ہوتا ہے کیا. ابھی صاحب نے بتایا اردو اور سندھی زبان میں آپ لوگ بیک وقت نکل لیں, لیکن آج کا دور تو انگریزی اور رومن زبان کا ہے, تو اس پہ سوئچ ہونے کا کب سوچ رہے ہیں پھر؟ جی یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اصل میں بیسیکلی ایک تو رسالہ نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اردو زبان کی ترویج کو پروان چڑھائیں. اچھا. لیکن 70s کے اندر جہاں نظریاتی ادب کا محاذ گرم تھا, برپا تھا, لیکن وہیں پر اس وقت بھی انگریزی زبان کا غلغلہ تھا. یہ بات شاید لوگ نوٹ نہ کریں, لیکن ایسا موجود تھا, سلسلہ یہ تھا. لیکن یہ کہ اس زمانے میں اردو کی حالت ایسی ناگفتہ نہیں تھی جو آج ہے, کہ اس وقت ادب کا کوئی نہ کوئی سلسلہ موجود تھا, کیونکہ سوشل میڈیا ریپلیس کرنے کے لیے نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. تو سلسلہ یہ ہے, ہم نے ابھی ریسنٹ جو ہماری پلاننگ ہے اس کے اندر ہم نے اس چیز کو رکھا ہے کہ چونکہ ایک تو رسالے کی زندگی کا معاملہ ہے کہ رسالے کی زندگی ایک ماہ کی ہوتی ہے, مگر کتاب کی زندگی زیادہ ہوتی ہے. تو ہم نے ابھی ایک چیز اپنی پلاننگ کے اندر رکھی ہے کہ ہم اپنے منتخب چنیدہ تحریروں کو انگریزی میں منتقل کر کے اس کی کتابی صورت میں شائع کرنے کی کوشش کریں گے, اس کا اہتمام کریں گے, تاکہ ہمارے جو آڈینس ہیں اس کو بھی براڈ کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جا سکے. بلکہ اب تو نیشنل سے لے کے انٹرنیشنلی اپروچ کیا جا سکتا ہے, گلوبل جایا جا سکے, کیونکہ کچھ ڈیمانڈ ہماری طرف ایسی آئی ہیں کہ گلوبل ساؤتھ کی طرف یا نارتھ امریکہ کی طرف سے کچھ آرگنائزیشن نے ہمیں انکریج کیا ہے کہ آپ اس حوالے سے کریں. انہوں نے ہمیں انڈورس کیا اور اس حوالے سے ہمیں اپروچ کیا اس حوالے سے, اور پھر بھی دیگر لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آ رہی تھیں. تو انشاءاللہ ارادہ ہے ہمارا مستقبل کے اندر یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. گلوبل کینوس کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو گلوبل کینوس میں تو آج سب سے امپورٹنٹ بچوں کے لیے کارٹون ہے اور ان کی نظریاتی ترویج ہے. تو کارٹون ہے, اینیمیشن ہے, تو پھر اگر آپ اصل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت بڑا جو ہے وہ کینوس رکھ بھی رہے ہیں, پلان بھی کر رہے ہیں اسٹڈی, تو اس طرف جانے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ یہی اہم ٹول ہے. اور ایک اور بات بہت اہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مغرب کے اندر خاص طور پہ لوگ پریشان ہیں اپنے بچوں کی تربیت کو لے کے, تو وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے ایسا کانٹینٹ ہو, ایسی چیز ہو جو وہ اپنے بچوں کو دکھا سکیں. تو آپ اس اٹھانے کے لیے تیار ہیں اس بار کو؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا وقت جو ہے 5 سے لے کے 10 ہے, اور اب جو ہے نا جو ہم نے اتنی پلاننگ کر لی ہے وہ ایکسپینڈ ہو کے 12 پہلے ہوا, 12 کے بعد اب 2 ہو گیا, اب اللہ جانے کہاں جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 3-4 چیزیں پلان کی ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ وہ ایک ہمارا جو ویژن ہے وہ عملی جو نظر میں آئے گا انشاءاللہ. ایک چیز تو یہ ہے جو ہم نے بیان کی انگریزی کے اندر, ہم نے کتابی صورت کے اندر اپنی کچھ تحریروں کو, اپنے مواد کو لے کر آنا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے سلسلوں کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے ابھی سے, آہستہ آہستہ ہم پورا مواد جو ہے سوشل میڈیا کے اندر شامل کریں گے. تیسرا سلسلہ یہ ہے کہ ہم ایسی سائٹ تیار کر رہے ہیں, ابھی ہماری ویب سائٹ ایکٹیو ہے, موجود ہے, البتہ یہ ہے کہ ہم ایسی ایڈوانس سائٹ تیار کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی مضبوط ہو ان ٹرم آف سائبر سیکیورٹی اور ان ٹرم آف ایڈاپٹیشن آف ماڈرنائزیشن. ہم ایسی سائٹ کو بھی بنا رہے ہیں, وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. اس کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ ایسی ویب سائٹ اور اس کے ساتھ ایپ ہوگی, اس کے اندر ہم جو ہے ای بک رکھیں گے, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کے اندر ریڈنگ کے معاملات آتے ہیں, پڑھنے کا وقت نہیں ملتا یا پڑھنے کا دشواری ہوتی ہے, تو اس کے اندر ای بک کا آپشن ہوگا. جو رسالہ نہیں خرید سکتے یا رسالے کو اپروچ نہیں کر سکتے, ملک سے باہر ہیں, ٹھیک ہے, اگر کوئی رسالہ ایون ڈیوائس پہ بھی نہیں پڑھ سکتا, اس کے لیے ہم نے آڈیو بک کا سلسلہ بھی رکھنا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے.
مزے کی بات جو ہمیں جانتا ہے یا ہمیں نہیں جانتا اور ہمارے بارے میں جاننا چاہتا ہے یا وہ ہماری کسی تحریر کو سمرائز کرنا چاہتا ہے تو ہم نے اس کے لیے ایک چیٹ باٹ AI چیٹ باٹ کا ایک آپشن بھی رکھا ہے. واہ بھائی واہ, ٹھیک ہے. زبردست. پھر اگر والدین اپنے بچے کے لیے پریشان ہے کہ اسکرین ٹائم بہت ہو گیا ہے اور اس کو کوئی ایسی مثبت چیزیں دینی ہیں کہ اس کا جو اسکرین کا وقت ہے وہ بجائے اس کے کہ ایسی کہانیوں کی طرف لگے جو کہ مغرب یا پھر بھارتی یا بھی جو بھی غیر نظریاتی چیزوں کے اندر آپ کو مائل کرتے ہیں, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر ہم نے ایک آپشن اور بھی رکھنا ہے, وہ گیمنگ سے. بچوں کے لیے گیمس رکھنے ہیں جو کہ ہمارے رسالے کے اندر سرگرمیوں کی صورت میں تھے, ان کو ہم نے گیم کی شکل دے کر اس ایپ کے اندر رکھنا ہے. تو ہم اتنا بڑا پیکیج ایپ کے اندر جو لانچ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں, بہت بڑا کام ہے یہ. اور پتہ نہیں اب 1000 لوگ چاہیے اور پارٹ ٹائم بھی فل ٹائم چاہیے, یہ تو بس یہی معاملہ ہے. بس اللہ کرے کچھ ایسے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں, ہم کوشش تو کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے سامنے بھی آئے ہیں. اور آپ کو ایک سوال جو تھا وہ اس کو بھی آگے کوٹ کرتا ہوں, اور اینیمیشن والا کام جو تھا, کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اینیمیشن کی جو مارکیٹ ہے اور خصوصاً یوٹیوب کی جو دنیا ہے اس میں بہت کام ہوا ہے. بالکل کوئی کہہ لیں کہ بہت تھرڈ کلاس کارٹون بھی آرام سے ملین بلین ویوز لے جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مارکیٹ بہت زیادہ براڈیڈ ہے, بس یہ کہ تھوڑا سا وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے, کانٹینٹ زیادہ ہونا چاہیے اور وسائل ہونے چاہیے. بالکل. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں کوئی تربیت کے محاذ پر کام کرنے والا ہے ہی نہیں. چند ایک کارٹون ہے, غلام رسول ہے اور اس طرح کے کچھ کارٹونز ہیں جو کام کر رہے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اتنی جو سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے اس کے اندر خلا کو پر نہیں کر پا. صحیح بات ہے. ہمارے پاس نظریاتی ہے, پلس پاکستانیت ہے, پلس معاشرت ہے, پلس اخلاقیات ہے, اتنا جاندار کانٹینٹ ہے. تو ہم نے چند ایک کمپنیز کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کر رکھی ہے, انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی کی ایک بہت مشہور ناول ہے, سیریز ہے, نام انشاءاللہ کبھی بعد میں انویل کریں گے. اس کو ہم اینیمیشن کی صورت میں انشاءاللہ جلد زبردست ہو گیا میدان میں لے کر آئیں گے. اور پھر جب لے کر آئیں گے تو پھر دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ, اسی پلیٹ فارم کے ساتھ ملاقات. اللہ تعالیٰ بہت ساری برکت دے آپ لوگ کو, یہ کام کے اندر بہت زبردست طریقے سے کر رہے ہیں. بس اویس اپنی بات کو نا اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بچوں میں اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں, تو بچوں میں ادب کے حوالے سے حال کیا دیکھ رہے ہیں آپ اور مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ آپ بتا دیں گے نا مختصر, تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. اوور آل سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سطحیت پروان چڑھی ہے, جس طرح اوور دا پیریڈ آف ٹائم ٹیکنالوجی نے اپنی گروتھ کو دنیا کے سامنے دکھایا ہے, اس سے نقصانات تو ایونچولی بہت زیادہ ہوئے ہیں. لیکن فوائد بھی دیکھیں تو فوائد بھی ہیں, مگر ایونچولی انسانی ہیبیٹیٹ کے اوپر نقصان پہنچا ہے, انسانی انٹیلیجنس کے اوپر فرق پڑا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محدود ہو گئی ہے. ہاں اپرچونیٹی بڑھ گئی ہے, تو اپرچونیٹی بڑی ہے, لیکن جو انٹلیکٹ تھا اس کو نقصان پہنچا, جو ماضی کے اندر بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا حال کے اندر اس کو وہ متاثر ہو گیا ہے, آلریڈی متاثر ہو گیا ہے. تو جو رہی صحیح چیزیں, رہی صحیح توانائی, جو ساتھی ہے اور اس طرح کے دیگر رسالے ہیں, بچوں کا اسلام ہے, بچوں کی دنیا ہے, ذوق شوق ہے, نونہال ہے, تعلیم و تربیت ہے, یہ جو چند رسالے ہیں, یہ جو اس میدان میں موجود ہیں, یہ دراصل رہی صحیح جو کثر, رہی صحیح توانائی جو صرف کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو حال ہم دیکھ رہے ہیں مستقبل میں کہیں وہ حال بحال نہ ہو جائے, اور وہ جو رجحان انتہائی تیزی کے ساتھ زوال کی جانب جا رہا ہے وہ کہیں بالکل ختم ہی نہ ہو جائے, اور پھر ادب کا جو ذوق ہے وہ بالکل مرجھا نہ جائے. تو ہم رہی صحیح جو بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, چاہے پھر ساتھ ساتھ اڈاپٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اور دوسرا ہم نے پھر روایتی محاذ بھی نہیں چھوڑا ہے, رسالہ بھی ہم چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ, ماڈرن پلس کنونشنل دونوں کو ہم ساتھ لے کے مشترک کر کے لے کے چل رہے ہیں. کام مشکل ہے, دشواریاں بہت ہے, تمام چیزیں ہیں, وقت کی قلت ہے, سب چیزیں ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں, توفیقات ہیں, اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, اور وہ چیزیں ہیں. تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک خون میں روانی رکھی ہے اور طاقت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ آگے بھی بڑھائے. اچھا اویس, ایک قاری کی حیثیت سے آپ ساتھی رسالے کو کیسا رسالہ دیکھتے ہیں؟ یار میں اگر ایک اچھے قاری کی حیثیت سے, یار میں اپنے کام کا بہت بڑا کریٹیکل انالیسسٹ ہوں, بہت زیادہ کرتا ہوں, میں کہیں مطمئن نہیں ہوتا. سچی بات تو یہ صحیح ہے. مطلب ہم اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں, کہ ہم ایک شمارہ مثال کے طور پر ابھی اپریل کا شمارہ جیسے آ گیا, شروع کی تاریخوں کو آ جاتا ہے. جب شروع کی تاریخوں کو آتا ہے ہم اس کی تنقیدی نشست کرتے ہیں, ہم شمارے کو اٹھاتے ہیں. یہی شمارہ ہم نے 1 مہینے پہلے تیار کیا ہوتا ہے, 1 مہینے بعد اس کے اندر غلطی نکالتے ہیں, اور ایسی بے دردی کے ساتھ نکالتے ہیں. اگر وہ شمارے کو کوئی دیکھ لینا تو کہے گا یار کس ظالم نے اس کی بقیہ اس کے کیے ہیں, کس ظالم نے اس کے بقیہ ادھیڑے ہیں. تو یہ ہے معاملہ. تو بطور قاری تو میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا رسالے سے, صحیح ہے, اور بطور تنقید نگار کے طور پر تو بالکل مطمئن نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ
اگر سامنے دیکھتا ہوں کہ کام چل رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے اور معیار کی جانب جانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے تو پھر دل کو تسکین پاگل آدمی ہے یار آپ لوگ تو، میں کیا بولوں اس کے اندر. بہرحال اپنی محنت کو خود یہ کرتے ہیں. اچھا آڈینس کے لیے یہ بتائیں اویس کہ اگر کوئی رسالہ ساتھی کو لینا چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے تو وہ کس طریقے سے آپ لوگ سے کنیکٹ ہو سکتا ہے, کیسے آپ لوگ کا رسالہ حاصل کر سکتا ہے؟ یار رسالہ حاصل کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اگر سبسکرپشن لنک لگا دیں تو سبسکرپشن ایک لنک ہے اس پہ کلک کریں, وہ ایک گوگل فارم کھل جائے گا, گوگل فارم فل کریں. سالانہ جو سبسکرپشن ہے وہ 1800 روپے کی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ فارم فل کریں اور وہ پیمنٹ کے جو میتھڈ دیا ہوا ہے اس کو آپ فلفل کر لیں اور پھر اس جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ رسید اور اس کے اسکرین شاٹ, فارم کے اسکرین شاٹ واٹس ایپ کر دیں. انشاءاللہ اگلے ماہ سے آپ کا شمارہ اور آپ کی سبسکرپشن ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی اور شمارہ آپ کو گھر پہ ملے گا 1800 روپے میں. اور یہ انتہائی اکنامیکل ہے. بالکل 1800 روپے مطلب کچھ بھی نہیں ہے. 2-3 ہزار تو کھانے پینے میں خرچ کر دیتے ہیں ہم, بالکل برگر وغیرہ کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں. تو انتہائی لو کاسٹ میں ہم نے رکھی ہے, اس میں نو پروفٹ نو گن والا معاملہ رکھا ہوا ہے, بلکہ لاس ہی ہوتا ہوں میں بیچ رہے ہیں تو آپ, کیونکہ ہمارا مقصد کاروبار کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد تربیت کرنا ہے, ہمارا مقصد ادب کی ترویج ہے, ہمارا مقصد ادب کو پروان چڑھانا ہے اور اپنی توانائی کو یہاں پر صرف کرنا ہے. اسی لیے ہم آپ سے پروفٹ بھی نہیں لے رہے, بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا بازو بنے, زور بازو بنے, ہمارے ساتھ ملے, اس طریقے سے ہماری تقویت کا باعث بنے اور ہمارا ساتھ دیں. بالکل. یہ تو لوگ آپ کا, میں لوگوں کو بھی اور آڈینس کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہے اور جو اس کو جتنا جلدی گریب کرے گا نا اتنی جلدی اس کا فائدہ اٹھائے گا. اویس اب سے کچھ عرصے بعد آپ انشاءاللہ وکالت کی تعلیم پوری کر کے جو ہے وہ ایڈوکیٹ اویس منیر صاحب ہو جائیں گے, تو پھر اویس منیر صاحب اس ادب کے بار کو ایسے اٹھا کے رکھیں گے یا پھر چیلے کسی اور کے بن جائیں گے؟ یار اگر آپ غور کریں نا اس وقت جو جتنے پروفیشن ہیں تو سب سے زیادہ ادبی پروفیشن وکالت کا ہی رہا ہے. اقبال کو دیکھ لیں آپ, اللہ خیر کرے, پھر آپ اکبر الہ آبادی کو دیکھ لیں, جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں, بیشتر شعراء اور ایون میں پاکستان کے جتنے بھی لوگ موجود ملیں گے آپ کو, عموماً لوگوں کا تو اچھا ذوق رہا ہے ادب کے حوالے سے. تو وکیلوں کا ذوق اچھا ہی ہوتا ہے یار, بس اب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن وکیلوں کو دیکھ کے خوف مانگتے ہیں لوگ آج کل, یہ دیکھ لیں آپ. انشاءاللہ اچھے وکیل بنیں گے, انشاءاللہ وکیل بنیں گے. بس وکیل مجھے نہ پکڑ لیں بھائی, میرے تو اسٹانس بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ, میں مان لیتا ہوں یہ بات. بہت شکریہ اویس آپ کے وقت کا. بس یہ کوشش تھی کہ ہم ادب کو اور اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں. یہ تھے اویس منیر صاحب, جو ویسے تو وکالت کے طالب علم ہیں لیکن ایک مقصد سے جڑے ہوئے ہیں اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ مکمل وقت اپنا صرف کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والی نسل کے اندر جو ہے وہ نظریات کی ترویج کر سکیں. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ تو ایک ایسا چہرہ ہے جن کو ہم نے یہاں لا کے مدیر کی حیثیت سے پیش کیا اور ہم نے ان کو جو ہے مہمان کے طور پہ مدعو کیا, لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سارے کام میں برکت دے اور اسی طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھاتا رہے. ایک ایسی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے, اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.